أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما والسلام اور حضرت حمزہ سید الشہداء کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر اب سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا سبحان اب سب کی انتظامات اور عبادات کو قبول فرمائے۔ میں کل کی گفتگو کے تسلسل میں امام ششم کی سیرت کے مزید کچھ پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عقیل بھائی نے سفرے میں یہ خواہش کی کہ دوسری عظیم شخصیت کے جن کا روز شہادت ہے چند ایک جملے حضرت حمزہ کی شخصیت سے متعلق بھی بیان کر دیے جائیں۔ میں تبرکاً چند جملے جناب حمزہ یہ ہماری معتبر جو روایات ہیں حتی اہل تسنن اہل تشیع ان میں بیان ہو کے دن ابراہیم خلیل گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، نفسی نفسی یہ جملے آپ کی زبان سے جاری ہوں گے۔ اور پیغمبر کرام اسلام کی حدیث جسے علامہ ملا باقر مجلسی علیہ الرحمن
یہ جناب حمزہ کا شرف ہے، یہ جناب حمزہ کا مقام ہے، غیر معمولی شخصیت ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہ اسی بحر الانوار کی 22 نمبر جلد میں امام اسد اللہ و اسد رسول اللہ کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ جناب حمزہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ بحار الانوار کی 8 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث ختمی مرتبہ سے خود امام ششم نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں 4 پرچم بلند کیے جائیں گے، اور ان 4 پرچموں کے نیچے پھر باقی لوگوں کی شفاعت کی جائے گی، اور ہر پرچم کے پیچھے پھر ایک گروہ جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خود میرے ہاتھ میں پرچم حمد ہوگا، اور علی کے ہاتھ میں پرچم لا الہ الا اللہ ہوگا، اور حمزہ سید الشہداء کے ہاتھ میں پرچم اللہ اکبر ہوگا، اور جناب جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں پرچم سبحان اللہ ہوگا۔ ایک گروہ میری اقتداء میں داخل جنت ہوگا، ایک گروہ علی کی اقتداء میں داخل جنت ہوگا، ایک گروہ حمزہ کی اقتداء میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ایک گروہ جناب جعفر بن ابو طالب کی اقتداء میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ جناب حمزہ اس درجہ محبت تھی وجود مبارکی ختمی مرتبت کو آپ سے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار نے مجھے بیٹا عطا کیا، آپ رہنمائی فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھنا، کہ حمزہ میرے پسندیدہ ترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ جناب حمزہ کا شرف اور یہ جناب حمزہ کا مقام ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ سے متعلق جو بیان کیا، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ آلاف و تحیت وثنا نے جو زندگی میں جناب حمزہ سے محبت کرتے تھے، البتہ ختمی مرتبت کے ساتھ جناب حمزہ کے جو سن و سال کا فرق ہے، یہ 4 سال کا فرق ہے۔ جناب حمزہ اگرچہ پیغمبر گرامی اسلام کے چچا تھے، البتہ صرف حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب عمران، یہ ان دونوں شخصیات کی مادر گرامی بھی ایک تھی۔ باقی جناب عبد المطلب کی فرزندان دوسری ماؤں سے، اور جناب حمزہ جناب حالہ بنت وہب، پیغمبر اکرام اسلام کی جو والدہ ہیں آمنہ بنت وہب، ان کی چچا زاد بہن ہے حالہ بنت وہب، ان کے فرزند ہیں۔ اور یمن سے جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر بیت اللہ پر حملہ کیا، یہ عام الفیل، عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھی، ہاتھیوں والا سال، کہ جب ہاتھیوں پر سوار ہو کر ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا، پیغمبر اکرام اسلام کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی، جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 4 سال پہلے، عام الفیل سے 4 سال پہلے دنیا میں آئے۔ اس اعتبار سے اگرچہ پیغمبر اکرام اسلام کی تربیت اور آپ کی پرورش خود حضرت ابو طالب عمران نے فرمائی، لیکن آپ کا بچپن، آپ کی نوجوانی اور آپ کی جوانی کا زیادہ وقت آپ کے چچا جناب حمزہ کے ساتھ گزرا، جو آپ کے ہم سن تھے، ہم سال تھے، اور زیادہ مانوس تھے، زیادہ اکثر آپ کو جناب حمزہ کے ہمراہ دیکھا جاتا تھا۔ سن و سال میں، اور جس طرح سے ختمی مرتبت حلیمہ سعدیہ کے ہاں قیام پذیر رہے، اسی طرح سے جناب حمزہ بھی چند مہینے حلیمہ سعدیہ کے پاس قیام پذیر رہے۔ جس طرح سے جناب ختمی مرتبت نے کچھ وقت، کچھ دن جو ابو لہب کی کنیز صوبیہ تھی ان کے ہاں قیام کیا، اسی طرح سے جناب حمزہ نے بھی ان کے ہاں قیام کیا تھا۔ اور بھی بہت سارے مشترک پہلو ہیں۔
یہ جناب حمزہ وہ عظیم شخصیت کے مولے متقیان نے جب اصحاب شورا باقی 5 افراد کے ہمراہ بیٹھے تھے، جب خلیفہ سوم کو، خلیفہ دوم کو ابو لولو فیروز نے، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے زخمی کیا تھا، تو اس بیماری کی خیفیت میں جو 3 دن تھے، ان میں ایک شورا بنائی خلیفہ ثانی نے، 6 افراد کو نامزد کیا تھا۔ ان میں ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، ایک سعد بن ابی وقاص تھا، ایک طلحہ بن عبید اللہ، ایک زبیر ابن عوام، ایک عبد الرحمن بن عوف مکی اور ایک عثمان بن عفان۔ ان 6 افراد میں مسلسل 3 دن تک گفتگو چلتی رہی، اور ان 3 دنوں میں کئی مرتبہ مولا متقیہ نے جناب حمزہ کا ذکر کیا، اور پھر ان سب کو، باقی 5 افراد کو اللہ کی قسم دے کر یہ سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اور فرد روئے زمین پر ایسا ہے، تم اور باقی افراد جو، کہ ان کا ویسا چچا ہو جیسا چچا اللہ نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس شخصیت پر افتخار کریں، فخر کریں، جناب حمزہ اسد اللہ، اسد رسول اللہ، یہ آپ کا لقب ہے۔ البتہ کربلا کے بعد پھر وہ شخصیت کہ آپ کو علی الاطلاق جو سید الشہداء کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تاریخ اسلام میں اور عہد رسول میں، حیات رسول میں جس شخصیت کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، یہ جناب حمزہ ہیں۔ اور پیغمبر اکرام اسلام کی جو محبت ہے، اگر وقت بچا میں چند جملے اور، ایک مولا متقیہ نے حتیٰ جب حاکم شام کو خط لکھا امیر المومنین میں، اس میں بھی جناب حمزہ کا ذکر فرمایا، کہا کہ جانتے ہو کہ حمزہ سید الشہداء کا تعلق کس سے ہے اور میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ان کا کیا کردار ہے، ان پر فخر کیا۔ خود مولا متقیان نے یہ جملہ کہا، خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ کہا ہے۔ مولا متقیان نے یہ فرمایا کہ اگر 2 شخصیتیں زندہ ہوتی تو کبھی 2 افراد کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے حق پر تجاوز کر سکیں، ایک میرا بھائی جعفر، دوسرے میرے چچا حمزہ اگر زندہ ہوتے تو اصحاب ثقیفہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرا حق غصب کرتے۔ اور پھر اپنے بھائی عقیل اور اپنے چچا جناب عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ 2 ضعیف فرد ہیں اور آپ کی موجودگی میں ہمارا حق ہم سے غصب کیا گیا۔ ان سے بھی خطاب کرتے ہو کہا کہ اگر میرے چچا جناب حمزہ اور میرے بھائی جناب جعفر بھی بہت عظیم شخصیت ہیں۔ امام علی زین العابدین نے یزید کے دربار میں جن شخصیات کا تعارف کیا، یہ خود عجیب ہے۔ جب حضرت کو اسیر کر کے مسجد جامع اموی میں لے کے جایا گیا اور یزید خطبہ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو یہ امام سجاد کی حکمت عملی تھی کہ یزید کی تقریر کے دوران آپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن تسبیح گھما رہے تھے، دانے گھما رہے تھے۔ ہوتا ہے کبھی کسی خطیب کے ساتھ بھی ایسی مشکل پیش آتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مجلس کے دوران میں کوئی فرد، کوئی بچہ یا جوان اپنی جیب سے یہ ڈیجیٹل بٹیرا نکال لے، موبائل سے یا کوئی میسج وغیرہ دیکھے یا اس کو اوپر نیچے، تو وہ انسان بولتا وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا، حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو بہرحال باقی پوری مسجد جامع اموی آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی وسیع و عریض ہے کہ ہزاروں لوگ سما جائیں، اور اس دن کیفیت یہ تھی کہ دیواروں کے اوپر اور چھتوں کے اوپر بھی لوگ بیٹھے تھے، اتنا اژدہام تھا، اتنا ہجوم تھا کہ حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں امام سجاد کو پہلی صف میں یزید کے پیچھے اس طرح سے بٹھا دیا گیا تو فخر و مباحات کر رہا تھا۔ یہ معاملہ خود دربار میں جانے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں اہل بیت کو، ان اسیروں کو دربار میں لے کے جایا گیا، اور پھر جب جمعہ کا دن آیا تو جمعے کے دن یہاں اس مرحلے میں لایا گیا امام سجاد کو، اور مقدرات عصمت و طہارت کو بھی مسجد جامع اموی میں لایا گیا، کس مقام پر کھڑا کیا گیا۔ جو افراد گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، یہاں جب یزید تقریر کر رہا تھا تو یزید کی تقریر کے دوران امام سجاد اپنی تسبیح کے دانے گھما رہے تھے۔ اس اثنا میں بار بار اس کی نگاہ اٹھتی تھی امام علی زین العابدین کی طرف، اور پھر جب دیکھتا کہ امام تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید وہ میری بات نہیں سن رہے، میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، میری گفتگو، میرے خطاب کو اہمیت نہیں دے رہے، تو اس کی لہجے میں لکنت آنا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ بھولنا شروع ہو گیا۔ پھر ضبط نہ کر سکا، کہا اے علی آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے، میری گفتگو کیوں نہیں سن رہے، میرا خطاب کیوں نہیں سن رہے؟ حضرت نے فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ کہ آپ نہیں سن رہے، آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہ، میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ کہ میں نے خود دیکھا ہے برابر تسبیح پڑھنے کرنا،
میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں تو صرف دانے گھما رہا ہوں۔ کہا کہ جب تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ عبث کام کیوں کر رہے ہیں، اضافی کام کیوں کر رہے ہیں، فضول کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو تسبیح پڑھی جائے پھر تو دانے گھمائے جائیں، جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے؟ یہ امام کا حکیمانہ طرز عمل تھا۔ اس طرح سے امام نے اپنے بابا سید الشہداء کی عظمت کو آشکار کرنا تھا، بتانا تھا، خود کربلا والوں کا تعارف کرنا تھا۔ یہ حکمت عملی تھی، یہ انداز تھا، یہ دانے گھمانے کا مقصد تھا۔ یہاں تک کہ کہا کہ جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اے یزید، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تسبیح اس کو میں نے کسی عام مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے میں نے اس تسبیح کو تیار کیا۔ اور اس تسبیح، اس مٹی میں خدا نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس تسبیح سے، اس مٹی سے بنے ہوئے دانوں کو حرکت دیتے ہوئے خود زبان سے تسبیح نہ کی جائے تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ بات ایسی تھی کہ اتنی بڑی بات تھی کہ تمام حاضرین کہ جن میں یزید فخر کر رہا تھا اپنے آباء و اجداد پر، اور جس حسین کو باغی کہہ رہا تھا اور جس حسین کو خارج از دین کہہ رہا تھا، اسی حسین کی یہ عظمت جب اس انداز سے امام سجاد نے بیان کی تو اب اس کے لیے مزید گفتگو کرنا مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ پھر جب یہ مسلسل بھول رہا تھا، مشکل میں مبتلا ہوا، تو اس سے ابھی اپنی تقریر کو آگے بڑھانا، جاری رکھنا مشکل ہوا، تو اس نے اپنے سرکاری خطیب کو، جو اس کی عدم موجودگی میں خطبہ دیا کرتا تھا، جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تقاریر کیا کرتا تھا، اسے اٹھایا کہ کہا اٹھو اور میرے آباء و اجداد کی تعریف کرو اور محمد اور علی اور حسن اور حسین سے متعلق ناشائستہ گفتگو کرو، ان کی کردار کشی کرو۔ وہ خطیب آیا اور آنے کے بعد اس نے جس طرح سے اس کو کہا گیا تھا توہین کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، جسارت کرتا رہا، یہاں تک کہ جیسی وہ بیٹھا تو اب یا تقریر کے آخری مرحلے میں تھا، یہ بیٹھ گیا۔ اس مرحلے میں امام سجاد نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی هذه الاعواد واتکلم بکلمات اللہ، اے یزید اجازت دو کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر، لکڑی کے ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھوں اور اتکلم بکلمات اللہ، ان کے سامنے خدا کی باتیں کروں، فی رضن، جن میں خدا کی رضا ہے، و اجرن و ثوابا للحضار، حاضرین کے لیے اجر و پاداش و ثواب ہے۔ یزید نے کہنا وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی میں نے نماز پڑھانی ہے، نماز کا وقت کم رہ گیا۔ ویسے وہ تارک الصلاۃ، لیکن اب نماز کا جب سہارا لے رہا تھا تو مجمع سے وہ جو حاضرین تھے ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ وہ کہا اے یزید، یہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، بھلا یہ قیدی، وہ جو پچھلے جملے تھے وہ اتنے کارگر ثابت ہوئے تھے کہ اب خود لوگوں میں تجسس پیدا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ کیا بتایا گیا تھا، اور خود کچھ لمحے پہلے جو امام سجاد کے جملے تھے ان کے بعد لوگوں کی حصے کنجکاوی، ان کا تجسس اوج و عروج پر تھا۔ اس لیے چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع کہ اے یزید، ہم سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، زیادہ وقت نہ دو، کچھ ثانیے، کچھ لمحات دے دو، ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا بات کرتا ہے۔ اب یہ ساری تمہید بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیے شمردہ لمحات ہے، ایسا نہیں کہ امام کو وسیع وقت دیا گیا ہو، نہ محدود وقت ہے، محدود لمحات ہیں۔ ان محدود لمحات میں امام سجاد نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اب جب آئے مجبور ہو کر یزید نے ان حاضرین کے اصرار پر کہا اچھا آپ چند ثانیے گفتگو کریں، ایک مختصر گفتگو کر لیجئے، ان سب کی خواہش ہے۔ عوامی پریشر کے آگے مجبور ہو کر جب یزید نے اجازت دی، امام آئے، جو خطبہ شروع کیا وہ آپ جانتے ہیں، جہاں پر حضرت نے جہاں سے کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزمہ و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہا اور انا ابن محمد المصطفیٰ تعارف کرواتے کرواتے اس کے بعد دیکھیے وقت محدود تھا۔ اس محدود وقت میں امام نے جو جملے بیان کیے، یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت حمزہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شخصیت کا۔ یہ جملے کہا کہ اے یزید اوتینا بست و فضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ 6 چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، العلم والحلم والسماحہ والشجاع والفصاحہ والمحبت فی قلوب المومنین۔ ایک اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، دوسرے ہمیں حلم، بردباری، جسے اللہ نے علم کے لیے زینت قرار دیا۔ علم ہے لیکن تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، منفعل ہو جاتا ہے، تو پھر اس علم کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ علم کی زینت پروردگار نے حلم، برداشت، بردباری کو قرار دیا، اس لیے اپنا دوسرا وصف بیان کیا العلم والحلم، پھر والسماحہ۔ سماح سے کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، یعنی جانتے ہوئے انجان بن جانا۔ انسان دیکھے ایک شخص غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کو شرمندہ نہ ہونے دے، بلکہ اس کے عوامل پر غور کرے کہ یہ شخص جو یہ غلطی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اپنے حکیمانہ طرز عمل سے ان اسباب کو رفع کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے عوامل کو اور اس برائی میں جو مبتلا ہو رہے اس فرد کی ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سماحہ اس کو کہا جاتا ہے۔ سماحت یعنی چشم پوشی، ان
انسان ایک چیز دیکھ لے، اگر ایک بڑا اس باپ ہے، چچا ہے، اسے پتہ چل جائے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، بھتیجا سگریٹ پی رہا ہے، وہ اس کی پٹائی کرنا شروع کر دے، توہین کرنا شروع کر دے، وہ جری ہو جائے گا، اسے مزید جرأت ہو جائے گی. جو باپ اور بیٹے کے درمیان بھرم تھا وہ ختم ہو جائے گا. وہ جو پہلے چھپ کر پیتا تھا اب آشکار پینا شروع کر دے گا. لیکن اگر یہی باپ سمجھے کہ آخر کیا وجہ ہے، کہاں کمی رہ گئی ہے میرے رابطے میں، میرے تعلق میں، وہ کیا عوامل ہیں، کون سے اسباب ہیں، صحبت سبب بنا، کوئی اور میری بے توجہی وجہ بنی، اور اگر وہ ان اسباب کو دور کرے گا تو یہ حکمت کا تقاضا ہے. اسے سماح کہا جاتا ہے. سماح یعنی چشم پوشی، کسی کے عیب کو جانتے ہوئے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ امام سجاد دشمن کے دربار میں اسے اپنے تعارف میں بیان فرما رہے ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے، دیکھیے جب امیر شام کے دربار میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ لو قمت علی ھذا المقام، اے حاکم شام اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں، کتنی دیر، 1 گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ، نہ، حولا فحولا، سالہ سال، واذکر ما آتانا اللہ من فضلہ، اور ان فضیلتوں کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا. لم اوسیہا، میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. میں مبالغہ کر سکتا ہوں، میں بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر معصوم مبالغہ کرے، 100 کو 1000، 1000 کو لاکھ، لاکھ کو کروڑ کہہ دے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم اس کی عصمت سے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے معصوم ہونے سے ہاتھ اٹھائیں گے تو قہراً اس کی امامت سے بھی ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. اگر کوئی نبی یا رسول یہ کام کرے، اس کی رسالت سے یہ ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. اگر امام حسن مجتبی یہ فرما رہے کہ لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا واذکر ما آتانا اللہ من فضلہ، ان فضیلتوں کو بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان پر اتاری ہیں، سالہ سال، لم احصیہا، یعنی کئی سال بیان کروں تب بھی میں نہیں گن سکتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعاً ایسے ہے، اتنے فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. سوال یہ کہ جب اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جو بے شمار ہیں، یعنی لفظ بے شمار یہ مبالغہ نہیں ہے جو امام حسن مجتبی نے بیان فرمایا، اس کے تناظر میں لا متناہی، لا محدود کمالات. اب امام علی زین العابدین کے پاس اتنا محدود وقت ہے کہ ان میں سے چند ایک کو بیان کرنا ہے. اس لیے سنیں کہ جب عطائے پروردگار کی بات کی تو 6 باتوں کا ذکر کیا: العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبت فی قلوب المومنین. چھٹی چیز جو بیان کی ہے، دیکھیں اس میں آپ کا بھی ذکر فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں محبت. یہی وجہ ہے، اگرچہ آج بھی بارش کے آثار تھے لیکن بارش نہیں ہوئی، لیکن کل جب بارش برس رہی تھی اس کے باوجود بڑی تعداد میں آپ آئے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ محبت اہل بیت ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے باوجود، تھکاوٹوں کے باوجود انسان موسم کی برہمی کو نظر انداز کر کے جب آتا ہے اور فرش عزا پر بیٹھتا ہے. یہ بات، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ خاص ہے اہل بیت کے ساتھ. کسی اور کے لیے کائنات میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں. اوتینا بستن. لیکن جو جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی اور یہ ابتدائی جملے جو ناگزیر تھے تاکہ بات زیادہ اس کی اہمیت آشکار ہو جائے، وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں، یعنی اہل بیت کی لامتناہی فضیلتوں میں سے، دشمن کے دربار میں اس حساس ترین موقع پر رسن بستہ، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور گلے میں خاردار توق ہے. اس کیفیت میں امام سجاد یہ تاریخ بشری کا بے نظیر خطیب کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اوتینا بستن وفضلنا بسبعن. ان لامحدود فضائل میں سے 7 فضیلتوں کا ذکر کیا. پہلی فضیلت احمد المختار منا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ہم میں سے قرار دیا ہے. محمد مصطفیٰ اس ذات کا تعلق والصدیق الاکبر، علی کا نام نہیں لیا تاکہ یہ تاریخ رقم کر دے کہ نہ، تاریخ انسانی میں صدیق اکبر صرف اور صرف ایک ہے اور اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. احمد المختار منا والصدیق الاکبر منا والحمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی حمزہ سید الشہداء، اللہ کا شیر اور اللہ کے نبی کا شیر، وہ ہم میں سے ہیں. یعنی خود امام حسین نے کربلا میں بھی آپ کا تعارف بیان کیا اور افتخار کیا جناب حمزہ پر. امام حسن مجتبی نے حاکم شام کے دربار میں، مولا متقیہ نے اپنے کئی خطوط میں، ختمی مرتبت نے جو آپ کے ساتھ جس محبت کا، یہاں تک کہ نام اگر کوئی آیا تو آپ نے ان کا نام جناب حمزہ کے نام پر رکھا. یہ جناب حمزہ شجاع ترین، بامعرفت ترین، وہ عظیم الشان شخصیت ہیں اہل بیت علیہ السلام کا. آپ سے تعلق، آپ سے محبت، آپ کے جو خود آپ
ختمی مرتبات پر جس طرح سے مولے متقیان سے متعلق اور باقی اس خاندان کی جو بڑی شخصیات ہیں، حضرت ابو طالب عمران، جناب خدیجہ، ان کے ایمان سے متعلق گفتگو کرنا یہ خود بے ادبی کے مترادف ہے۔ انہی میں سے جناب حمزہ، ان کا شرف، ان کا مقام ختمی مرتبت کے ساتھ ان کی محبت بچپنے سے، یہ ختمی مرتبت کے ظاہر جب بچپنے سے ساتھ ساتھ کسی فرد کو ختمی مرتبت کے ساتھ اتنا زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا جتنا زیادہ موقع جناب حمزہ کو اور مولے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ یہ دو شخصیات ہیں مولے متقیان اور پیغمبر گرامی اسلام کے درمیان چونکہ 30 سال کا فاصلہ ہے سن و سال کے اعتبار سے، لیکن جناب حمزہ اور ختمی مرتبات کا یہ سارا بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی ایک ساتھ گزری ہے مسلسل۔ تو پھر یہ مسلسل ختمی مرتبات کے ہمراہ رہتے تھے، آپ کے علم کو، آپ کی شخصیت کو، ختمی مرتبات کے ان تمام تر واقعات کے شاہد، اور بعثت سے پہلے کی ختمی مرتبات کی زندگی کو جس طرح سے جناب حمزہ دیکھتے تھے شاید ہی کسی اور کو ایسا موقع ملتا تھا، یہاں تک کہ قدم قدم ختمی مرتبات کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے تھے، آپ کے صدق و صفا اور آپ کی باقی صفات کی طرف بخوبی متوجہ تھے۔ اس لیے ختمی مرتبت نے جیسی مبعوث پر رسالت ہوئے، بظاہر یہ حکمت تھی، جناب حضرت ابو طالب عمران کی طرف سے بھی ہدایت تھی کہ آپ اپنے ایمان کو آشکار نہ کریں۔ بعثت کے دوسرے سال میں جناب حمزہ نے اپنے ایمان کو آشکار کیا، اور ایک خاص مرحلے پر اس سے پہلے ختمی مرتبت کے شانہ بشانہ رہتے تھے، آپ کے دفاع میں ہم مسلسل مصروف رہتے تھے، لیکن وہ مرحلہ جس دن آشکار کیا، سیرت ابن حشام میں اس کو بیان کیا گیا، باقی اہل تسنن کی باقی چیزوں میں، باقی مراحل میں بیان کیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب آپ ہر روز جاتے تھے شکار کے لیے، ہرن شکار کر کے لاتے تھے، خود ختمی مرتبات کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلاتے تھے، اور باقی جو آپ کی شخصیت کے ابعاد ہیں، سخی ترین شخصیتیں، کریم ترین شخصیتیں، دقیق ترین شخصیتیں، جس طرح سے 2000 اشعار ابن ابی الحدید معتزل نے حضرت ابو طالب عمران سے نقل کیے کہ جو معرفت کا بار زخار کی، جن سے متعلق امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، بنو ہاشم کے افراد کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میرے بابا ابو طالب عمران کی یہ اشعار یاد دلاؤ تاکہ وہ معرفت پروردگار کو اس سے کما حق کو آشنا ہو سکے۔ دوسری بڑی شخصیت عرفان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے جناب حمزہ ہیں کہ آپ کے اشعار خود معرفت کا بار زخار ہیں۔ ختمی مرتبت کی محبت میں، آپ کی مدح و ثنا میں جو آپ نے اشعار بیان کیے، یہاں تک کہ آپ ہر روز جو محبت کرتے تھے ختمی مرتبت کے لیے اکثر ہرن لے کے آتے تھے ہر روز شکار کے لیے، اور شکار سے پلٹنے کے بعد گھر نہیں جاتے تھے بلکہ سیدھے جا کر خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا ایک عجیب تعلق تھا، ہر روز بالاستیاب بلا ناغہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک مرحلے میں جب آپ طواف کر کے نکلنے لگے تو کسی نے آپ کو بتایا کہ ابھی کچھ لمحے پیشتر صفا کے مقام پر ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، ان سے متعلق نازیبا اور ناشائستہ کلام، ایسی باتیں کی ہیں کہ جن کے بعد ہم نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سننا تھا کہ جناب حمزہ وہیں سے طواف کرنے کے بعد گھر نہیں گئے، اپنا شکار کسی اور کے سپرد کیا اور سیدھے پہنچے، جبکہ ابو جہل اپنے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل اور باقی افراد کے درمیان تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، اور آگے چل کر اتنی جرأت کے ساتھ، صلات کے ساتھ صفوں سے گزرتے ہوئے جو ان کے پاس کمان تھی، اس کمان سے مسلسل، یعنی ابو جہل کی ایک سماجی حیثیت تھی، اس کی ایک معاشرتی حیثیت تھی، مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا اور اس کا اپنا قبیلہ، باقی تمام اس کے جو تعارفات تھے، لیکن تمام سے غض بصر کرتے ہوئے جناب حمزہ آگے بڑھتے ہوئے پہنچے اور اپنی کمان سے اس کے سر پر مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ اس کا سر شگافتہ کیا، اسے لہو لہان کیا، اور پھر ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یہ سارا سفر کسی میں جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھے، اتنی ہیبت ہے، اتنا جوش ہے کہ گھسیٹتے ہوئے جناب حمزہ اس ترتیب سے ابو جہل کو لے کے آئے ختمی مرتبت کے مقابلے میں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی اس کثیف کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ ختمی مرتبت نے فرمایا نہ چچا حمزہ، اسے معاف کر دیجئے، اسے چھوڑ دیجئے۔ یہ جناب حمزہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے تانا زنی کی، اب تک آپ نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جیسی آپ پر تانا زنی کی گئی کہ اتنی محبت ہے محمد سے تو اس کے عقیدے کو پھر قبول کیوں نہیں کرتے، اور پھر اسلام کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر کیوں مسلمان نہیں ہو رہے، تو یہاں پر اپنے عقیدے کو ظاہر کیا۔ یہ جناب حمزہ اسی لمحے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ البتہ ایک اور بات جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ عجیب روایت ہے، اسے اہل تسنن نے بھی بیان کیا ہے،
صحیح بخاری میں اس کو اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار یعنی بحر الانوار کی جو 110 جلدیں ہیں، ان 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے پوری بحر الانوار کا شیخ عباس قمی نے صاحب مفاتیح الجنان نے 7 جلدوں کے اندر سمویا، اور ان 7 جلدوں میں سے پہلی جلد ہے سفینۃ البحار کی، اس میں اس واقعے کو نقل کیا کہ جنگ احد جو شب شہادت تھی 15 ہفتے کے دن 15 شوال کو جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، 14 شوال جمعہ کا دن، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب شہادت بلایا ختمی مرتبت نے۔ جناب یہ بات اہم ہے، اس لیے باقی پہلو چھوڑتے ہوئے صرف یہ پہلو عرض کروں، گفتگو کو سمیٹ لوں۔ جناب حمزہ کو بلایا ختمی مرتبت نے اور فرمایا کہ اے حمزہ کل آپ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر گریہ کرنا شروع ہوئے جناب حمزہ، تو سبب پوچھا ختمی مرتبت نے، گریہ کا سبب جب پوچھا دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کہا کہ آپ کی جدائی کا خیال کر کے رو رہا ہوں، نہ موت کے خوف سے، نہ موت کی خود تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، لیکن ختمی مرتبت کی جدائی کا تصور کر کے گریہ کر رہے تھے۔ کہا جناب حمزہ اب شہادت کی خبر دی ختمی مرتبت نے، اور پھر اس کے بعد جو بات کی، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شیخ عباس قمی ثقۃ الاسلام، وہ شخصیت کے دنیا حدیث میں ان کا نام ہے، یعنی 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے، 7 جلدوں میں معتبر ترین احادیث کو جمع کیا۔ سفینۃ البحار کی پہلی جلد میں شیخ عباس قمی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ کہا ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے حمزہ میرے چچا کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کہا اے حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں۔ عرض کیا فرمائیے یا رسول اللہ۔ کہا کہ اے حمزہ کل جب آپ شہید ہو جائیں گے اور پھر آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، تو آپ کی شہادت کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا، اور جب منکر و نکیر جہاں پر حق تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق سوال پوچھیں گے، اس کے بعد میری رسالت اور نبوت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھیں گے، اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال کیا جائے گا اور میں اس امر کی نسبت خائف ہوں۔ کہ وہ کون سا سوال کیا جائے گا؟ کہ وہ آپ کے بھتیجے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ سوچ کر کے کہ علی آپ سے کم سن ہیں، بہت چھوٹے ہیں، مبادا آپ سوچ میں پڑ جائیں، اور اگر آپ تأمل سے کام لیں، سوچ میں پڑ جائیں، تو آپ کی نجات اور آپ کی سعادت۔ دیکھیں سید الشہداء کا خطاب، غیر معمولی شخصیت، آپ کے تمام تر فضائل بجائے خود، لیکن علی کی ولایت اور علی کا شرف اور علی کا مقام کیا ہے کہ کہا کہ اے حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں کہ کل جب قبر میں پوچھا جائے گا، مبادا آپ یہ سوچ کر کے کہ علی تو میرا بھتیجا ہے، علی بہت کم سن ہے، علی ابھی چھوٹے ہیں، تو آپ تأمل کا شکار ہوں، تاخیر کا شکار ہوں، جواب دینے میں پہلو تہی کریں اور آپ کی آخرت خطرے میں چلی جائے۔ یہ سن کر جناب حمزہ نے کہا کہ کیا یہ حکم خدا نہیں ہے؟ فرمایا حکم خدا ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ جس خدا کے امر سے میں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اسی خدا کے امر سے علی کو اس کا ولی مانتے ہو، مجھے کیا مشکل پیش آتی ہے؟ یہ جناب حمزہ، یہ آپ کی شخصیت اور آپ کی باقی ابعاد، جو کہ میں شرمندہ ہوں حضرت امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شخصیت کی بھی چاہتا ہوں کہ چند ایک پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکوں، اس لیے کسی اور موقع پر حضرت کی شخصیت سے متعلق 57 سالہ حیات طیبہ ہے، اور 3 ہجری یہ 15 شوال کو جنگ احد کے موقع پر، 14 شوال کو ختمی مرتبت پہنچے کفار قریش، یہ 12 شوال کو پہنچ چکے تھے، اور 3,000 افراد تھے، پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہو کر آئے تھے احد کے مقام پر۔ یہ جنگ 15 شوال کو ہفتے کے دن، آج بھی ہفتے کا دن، یہ ہفتے کے دن کی جنگ لڑی گئی، اور مسلمانوں میں سے 1000 افراد تھے، جن میں سے بہت سارے افراد بڑی بڑی شخصیات ختمی مرتبت کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں، اور جو درے ہیں، جو گزرنے کے راستے ہیں، یہاں پر اپنے اصحاب کو روک دیں، تاکہ اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان میں پکڑ کے انہیں مارا جائے، اور ہم دفاع میں اپنے لیے شہر کو استعمال کر سکیں۔ تو ختمی مرتبت نے اس چیز سن کر یعنی دکھی ہوئے، غمگین ہوئے۔ اس مرحلے پر جناب حمزہ اور مولا متقیان آگے بڑھے۔ جناب حمزہ اور مولا متقیان اکثر ساتھ ساتھ، جہاں تک کہ ہجرت حبشہ کے موقع پر جبکہ 70 افراد مدینہ سے آئے ختمی مرتبت کے ساتھ، مینا کے مقام پر جناب حضرت عبد المطلب کے آبائی گھر میں وہ جو عقبہ اس مقام پر جمع ہوئے، ختمی مرتبت کے ساتھ بیعت کی، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ افراد کو بھیجیں گے، مسلمانوں کو بھیجیں گے، ہم خیر مقدم کریں گے، ہم ان کی میزبانی کریں گے، اور ہم ان کا تحفظ کریں گے، اور یہ وعد و وعید کیا، اور ختمی مرتبت کے ہاتھ پر یہ عقبہ کے مقام پر جو بیعت کی۔ یہاں پر یہ حساس ترین مرحلہ تھا، اس لیے کہ دشمن مسلسل طاق میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے، ختمی مرتبت کو نقصان پہنچائے۔ اس موقع پر 2 شخصیات تھیں جن کو دروازے پر کھڑا کیا گیا تھا، ایک جناب حمزہ تھے، دوسرے جناب علی علیہ السلام تھے۔ یہاں پر کفار قریش کو جب یہ خبر ہوئی، وہ پہنچے، کہا کہ دروازے پر ان 2
شخصیتوں کو کھڑے دیکھا تو کہا کہ ہم اندر جانا چاہتے ہیں. کہا کیوں اندر جانا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ افراد مدینہ سے ختمی مرتبت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں. فرمایا نہ, ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے تم عبور کر سکو. مولے متقیان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی, البتہ مکی زندگی میں مولے متقیان نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے. ہاں جب مکہ سے جا رہے تھے, مدینہ پہنچنے سے پہلے جب فواتم کا کاروان لے کر جا رہے تھے تو اس سفر میں جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے 8 بڑے بہادروں کو, شجاعوں کو روانہ کیا. فواتم, فاطمہ بنت زبیر, فاطمہ بنت محمد, فاطمہ بنت اسد, یہ فواتم کا کاروان جب مولے متقیان لے کے جا رہے تھے, ایسے میں یہ 8 افراد اور اس کے پیچھے پھر مزید مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے تھے. لیکن یہ 8 افراد جو عرب کے, قریش کے مانے ہوئے شجاع مانے جاتے تھے. اس سے پہلے کبھی کسی کے علم میں نہیں تھا کہ علی کتنے بڑے شجاع ہیں. مثلا اگر آپ فرض کر لیجئے کہ 34 برس کی عمر میں مولے متقیان کی, اگر آپ کی 24 برس کی عمر میں اگر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے, دنیا سے چلے جاتی, کسی کو نہ پتہ چلتا کہ علی کتنے بڑے شجاع ہیں. آپ خود سوچیے 18 سال, 19 سال, 20 سال, 21 سال, 22 سال, 23 سال, 24 سال اور 25, 26, 27 سال, ان سن و سال میں عمر کے اعتبار سے کیا فرق ہے. لیکن خود انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ بھی مولے متقیان کا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں بڑھا. کسی ایک کافر کو نہ زخمی کیا نہ قتل کیا. لیکن پھر 24 برس کی عمر میں جب پہلی جنگ تھی, جنگ بدر, تو مولے متقیان نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. ایک شخصیت جناب حمزہ تھے, دوسری شخصیت مولے متقیان تھے. اس سے پہلے ایک اور موقع تھا جب مکہ سے نکل چکے تھے, تو اس مرحلے میں جب بعد میں باقی افراد پہنچے اور یہ بڑے شجاع جن کی تعداد 8 تھی, ان میں سے قوی الحیکل, قوی الجثہ, ایک طویل القامت ایک فرد جس کا نام جناح تھا, یہ امیہ کا غلام تھا. اس نے 2 تلواریں ہاتھ میں اٹھائی, غصے سے آگے بڑھا, کہا علی واپس چلیں مکہ میں, اور ایک ہی صورت میں آپ کو چھوڑا جائے گا, اگر محمد مصطفیٰ واپس آئیں گے تب آپ کو واگزار کیا جائے گا, تب آپ کو چھوڑا جائے گا. ابھی تک کوئی علی کی شجاعت کو نہیں جانتا تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ علی کون ہے. جیسے ہی آگے بڑھا, حضرت نے اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا, لیکن جب وہ پیچھے نہ ہٹا, جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھا, اگرچہ اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں, اور حضرت نے اس مرحلے پر آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ سر سے چیرتا ہو اس کے برابر 2 حصے کر دیے, اور اپنے گھوڑے سے اس طرح سے گرا. جناح اتنا قویل القامت, یعنی مولے متقیان نے جست لگا کر, گھوڑے پر سوار تھے اور جست لگا پر گھوڑے پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد اوپر سے تلوار چلائی اور امیہ کے غلام جناح کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جس کے بعد باقی افراد نے جیسی اس کو مرتے ہوئے دیکھا, وہ تڑپتے ہوئے دیکھا, تو بھاگ کھڑے ہوئے یہ مولے متقیان. لیکن مکی زندگی میں آپ نے کبھی تلوار نہیں چلائی. مکی زندگی میں جس شخصیت سے لوگ ڈرتے تھے, یہ جناب حمزہ. یہاں تک کہ جب وہ حملہ آور ہونا چاہا تو جناب حمزہ نے تلوار لے کر آگے بڑھے, کہ ایک فرد بھی آگے بڑھا تو اس کا سر اس کے تن پر موجود نہیں رہے گا. یہاں تک کہ جب ختمی مرتبت کو کی غیبت کی خبر جناب ابو طالب عمران کو دی گئی, کہ ویسے تو جناب حضرت ابو طالب عمران ختمی مرتبت کے ہمراہ رہتے تھے, لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ بہت وقت گزر گیا اور پیغمبر گرامی اسلام کی کوئی خبر نہیں ہے, تو ایسے میں آپ نے کچھ افراد کو پیغمبر گرامی اسلام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا, اور کافی دیر تک جب خبر نہ آئی تو آپ نے بنو ہاشم کے جوانوں کو, جس شخصیت کی زیر سرپرستی مکہ میں خانہ کعبہ بھیجا, جہاں پر تمام قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھ کر باہم گفتگو کر رہے تھے, ان کی سرپرستی جس شخصیت کو سونپی یہ جناب حمزہ تھے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا, اور ہر ایک بنو ہاشم کا جوان جناب حمزہ کی سرپرستی میں ان تمام افراد کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. اور جناب حضرت ابو طالب جو ڈھونڈ رہے تھے, اور ان افراد کو جو کہہ کے بھیجا تھا, کافی دیر کے بعد جب پتہ چلا کہ جناب ختمی مرتبت اسی طرح سے موجود ہیں, کسی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا, تو ختمی مرتبت کو ہمراہ لے کر حضرت ابو طالب جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو ان افراد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اپنے پیچھے جو جوان کھڑے ہیں ان کی طرف دیکھو, اور پھر ان جوانوں سے کہا کہ وہ خنجر جو تمہارے ہاتھوں میں, ان کو دکھاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ خنجر ہر ایک نے دیکھے تو جناب ابو طالب عمران نے فرمایا کہ میں نے ان تمام جوانوں کو خود منسوب کیا تھا, ہر فرد کے پیچھے ایک جوان کھڑا کیا تھا. اگر آج میرے بھتیجے, میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کا بال بھی بیکا ہوتا تو تم میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچتا. ان افراد کی جو قیادت کر رہے تھے, سرپرستی کر رہے تھے, یہ جناب حمزہ تھے. یہ جناب حمزہ کا جو روب تھا, دبدبا تھا, اور آپ کے اسلام کے اس اعلان کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی, یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ سے متعلق ابن حشام نے اپنی سیرت کی پہلی جلد میں لکھا کہ خلیفہ ثانی کے جب ختمی مرتبات کو قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لے کر, اور پھر وہ بہن سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنی, جس طرح سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے, بالآخر دق الباب کیا. ختمی مرتبت کے جب آئے دروازے پر, یہ وہ مقام تھا ارقم, جناب ارقم جو صحابی رسول تھے, ان کے گھر میں یہ صحابہ بیٹھے تھے, ان میں جناب حمزہ بھی موجود تھے.
یہاں پر تقل باب کیا تھا خلیفہ ثانی نے، اور ایسے میں اس لیے جلدی جلدی گزر رہا ہوں کہ یہ چند ایک جملے ضروری تھے، ان کی خواہش تھی عقیل بھائی نے کہا کہ میں جناب حمزہ سے متعلق عرض کروں، تو بس یہیں پر روک رہا ہوں، لیکن یہ ایک بات مکمل ہو جائے۔ یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہوئے کہ مبادا جو یہ آواز پہچان لی، کہا مبادا وہ اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے افراد بھی ہوں، ہمیں نقصان پہنچایا جائے۔ اور جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہ شمشیر بھی ہے، تو اس وقت جناب حمزہ نے کہا کہ اگر یہ فرد خیر کے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ہم خیر مقدم کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو پھر میں اس کی تلوار سے قتل کروں گا۔ یہ جناب حمزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو پریشان ہو جائیں، یہ شجاع ہیں، بنو ہاشم کی مولا متقیان کے بعد بنو ہاشم میں سے شجاع ترین شخصیتیں جناب حمزہ بن عبد المطلب، بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت پر ختمی مرتبت نے گریہ کیا، اور مسلسل یہاں تک کہ مدینے کی خواتین کو مامور کیا کہ اپنے شہیدوں پر گریہ کرنا چھوڑو، حمزہ سید الشہداء پر گریہ کرو۔ یہ بڑا دن ہے تاریخ کا، جس طرح سے امام صادق علیہ آلاف تحیت وسنا کی شہادت کے ایام منائے جا رہے ہیں، منائے جانے چاہیے، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے جناب حمزہ جس پر معصومین نے فخر کیا، مولا علی نے فخر کیا، امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے، امام علی زین العابدین نے، باقی معصومین نے، آپ کا یہ شرف، آپ کا یہ مقام جو ختمی مرتبت نے بیان کیا، آپ کی شخصیت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ خود آپ سے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں، وقت کی کمی کے باعث میں اسی حد تک بیان کر سکتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ آپ کی صلوات بتا رہی کہ شاید مجھے یہ والا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں معلوم۔ میں بہت شرمندہ، بہرحال ان کی خواہش کے احترام میں یہ میں جلدی چند ایک باتیں عرض کی، اور وہ عظیم ہستی کی جس ہستی کی آج شہادت کا دن ہے، امام کی شخصیت کی کچھ ابعاد، کچھ پہلو میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، کبھی محتدی یہ ہادی نہیں بن سکتا۔ یہ آیت جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حزب حاکم کے دربار میں پڑھی تھی، خود میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ یہ 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں، اور خود یہ صحابی روایت کرتا ہے، یہاں تک کہ سالم بن ابی حفصہ یہ صحابی ہے امام کا، اور یہ جب امام کے سامنے آ کر بیٹھا، جیسی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آ کر امام کو پرسہ دینے کے لیے، امام صادق کو پرسہ دینے کے لیے اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، امام کو تعزیت پیش کی، اور ساتھ میں یہ جملہ کہا کہ آج کے دن وہ ہستی اس کائنات سے رخصت ہو گئی ہیں کہ جو ہستی جب حدیث بیان کرتی تھی تو براہ راست پیغمبر گرامی اسلام سے حدیث بیان کیا کرتی تھی، اور جب وہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث بیان کرتی تھی تو کسی انسان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے بابا امام محمد باقر کے ساتھ سے یہ پوچھ سکے، سوال کر سکے کہ آپ کس کی سند بیان کر دیں اور کس طرح سے براہ راست آپ رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو اس طرح سے رسول اللہ کی حدیث بیان کر سکے۔ یہ سننا تھا، جیسے ہی اس فرد نے یہ بات کی تو امام جعفر صادق علیہ آلاف تحیت وسلم نے بلا فاصلہ آپ کی زبان سے یہ جملہ کہا، یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فرد خالصتاً اللہ کے راستے میں ایک کھجور خدا کے راستے میں تصدق کرتا ہے تو پروردگار اس کا اجر اس کو احد پہاڑ کے برابر اس کا صلہ اور اجر عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا صحابی حیران ہو کر، پریشان ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تو خود امام محمد باقر سے متعلق یہ سوچ کر کے کہ وہ براہ راست پیغمبر اسلام کا نام لے کر وہ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی، اور آپ براہ راست خود خدا سے کلام خدا کو بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ آلاف تحیت وسلم شاگرد پروردگار ہیں۔ آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت، آپ کا شرف، آپ کی شجاعت، آپ کا جود و عطا، اس قدر واقعات ہیں امام سے متعلق، خود اتنا عطا کرتے تھے کہ 4000 درہم عطا کرنے کے بعد 10,000 درہم کی انگوٹھی بھی دی اس کو، اور لوگ حیران تھے کہ 4000 درہم خود بہت بڑی رقم ہے اور آپ نے 10,000 کی انگوٹھی بھی اس کو عطا کر دی۔ تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے عطا کیا جائے کہ پھر وہ بے نیاز ہو جائے اور پھر زندگی میں سے کسی اور کے سامنے جانے کی حاجت پیش نہ آئے۔ یہ سخی ابن سخی ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں۔ امام اور آپ کی کرامت سے متعلق، جیسے کہ سید الشہداء سے متعلق میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ 14 حق تعالیٰ کی صفات اسماء جلال و جمال کے مظہر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ مہربانی دکھائیں، ہم کسی کے ساتھ محبت دکھائیں، ہم کسی پر جود و عطا کریں تو اس کا اور اہل بیت کے جود و عطا کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مہربانی، میں نے جو مثال عرض کی تھی، اب وقت کی کمی کے باعث میں اس کا اعادہ نہیں کر سکتا، یہ دوسرے کی مشکل آسان نہیں کر رہے، حقیقتاً ہم اپنی مشکل آسان کر رہے ہوتے ہیں۔
ہیں. جب کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں تو ہماری روح میں, ہمارے وجدان میں, ہماری فطرت میں کانٹا چبھتا ہے اور ہم اس کانٹے کو نکالنے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو اس تکلیف میں چھوڑ دیں تو ہم خود اذیت میں رہیں گے, تو اس اذیت سے بچانے کے لیے ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ خود نیاز مندی ہے. اور خدا اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا بے نیاز ہے, خدا صمد ہے. اور یہ 14 اگر کسی کی مدد کرتے ہیں, ان کا جود و عطا حق تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر ہے. اس لیے ان 14 کے جود و عطا کے ساتھ کسی انسان کا تقابل نہیں. دیکھیں ہماری کسی کے ساتھ جو جود اور عطا اور سخاوت ہے اس کی حدیں ہیں. ایک حد تک ہم اپنے دشمن کے ساتھ اگر حسن سلوک کریں اس کی بھی شاید ایک حد ہے, لیکن اس حد سے ہم آگے نہیں جا سکتے. لیکن روز عاشور یہ مقتل نگاروں نے جملہ لکھا کہ سید الشہداء حسین ابن علی تمام عزیزوں کی شہادت کے بعد, حتیٰ جناب علی اصغر علیہ آلاف طیب وسنا کی شہادت کے بعد, خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے, رو رہے تھے. اور جب ثانیہ زہرا نے آپ سے گریہ کرنے کا سبب پوچھا, رونے کا سبب پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں, علی اصغر کو یاد کر کے رو رہے ہیں. فرمایا نہ, ان میں سے کسی کو یاد کر کے نہیں رو رہا. تو پوچھا گیا کہ پھر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو جملہ کا انسان حیران ہو جاتا ہے. حسین کون ہے؟ حق تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر تام, خود خدا کا جود اور عطا اگر مجسم کیا جائے تو یہ حسین ابن علی. کیا جملہ ارشاد فرمایا خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سے, فرمایا اب کی ہؤلاء, دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کیا, فرمایا ان کی وجہ سے رو رہا ہوں. اب کی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی, کہ یہ انقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے. جو دشمن کے جہنمی بننے پر گریہ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حق تعالیٰ کے جود اور عطا کا مظہر تام حسین ابن علی. اور اپنے زمانے کا حسین ابن علی امام جعفر صادق علیہ آلاف طیب وسنا, آپ کے گھر کی جو سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں چونکہ بہت یہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور کافی پرانی ہو چکی تھیں, دیمک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اب انہیں تبدیل کیا جائے گا, اور کنیزوں کو, گھر کے افراد کو, خواتین کو تاکید فرمائی کہ اب ان سیڑھیوں سے جب تک دوسری سیڑھیاں ان کی جگہ پر تبدیل نہ کی جائیں تو کوئی ان سے نہ گزرے, چھت پر ان کے ذریعے سے نہ جائے. لیکن ایک کنیز شاید اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. آپ کا 1.5 سال کا بچہ تھا, اس بچے کو اٹھائے ہوئے جیسے یہ کنیز اوپر جا رہی تھی, یہ پلے یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے, تو اوپر جا کر وہ سیڑھی اس طرح سے ٹوٹی اور یہ کنیز گری. اور جب وہ گری تو بچہ زمین پر گرا اور وہیں پر اس بچے کی وفات ہو گئی. اور جب امام صادق اپنے گھر تشریف لائے اور اس طرح سے آپ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو جیسی کنیز کھڑی تھی تو اس کی وہ کپ کپی اس کے جسم پر تاری تھی اور ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, اور باقی افراد نے شاید خیال کیا کہ امام کو اس کنیز پر غصہ ہے, تو بلا فاصلہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا, کہا کہ میں اپنے بچے کی غم کی وجہ سے میرا چہرہ کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی ہے, بلکہ میں یہ سوچ کر کے میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی کہ اس کنیز نے میرے متعلق کیوں گمان کیا کہ میں اس سے ناراض ہوں, یا اس کو مجھ سے کیوں ڈر اور خوف کی یہ احساس کیوں ہوا ہے. یہ اتنے کریم ابن کریم, سراپا کرم, سراپا جود و عطا, اور جود و عطا سے متعلق یعنی اتنے کریم ہے کہ جو دشمن کو شرمندہ نہیں کرتے تھے. خود مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شخص حج کرنے کے لیے جب مکہ آیا, مکہ سے مدینہ آیا روضہ رسول کی زیارت کے لیے, تو وہ وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گیا, اور جب لیٹا اٹھا اپنا سامان اٹھا رہا تھا, جمع کر رہا تھا, اسی سامان میں اس نے دیکھا کہ اس کی جو درہم و دینار کی ایک تھیلی تھی, اس کا زیادہ راہ, اس کا زیادہ سفر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو مسجد میں کوئی دوسرا فرد نہیں تھا, صرف امام صادق تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. جیسی نماز تمام کی تو آگے بڑا جسارت کرتے ہو, کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں چوری بھی کرتے ہیں, دوسرے کا مال ہتھیاتے ہیں. اس وقت تو مسجد نبوی میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہے, تو آپ ہی ہیں, آپ ہی نے میری یہ رقم اٹھائی ہوگی, میری رقم واپس کریں. تو پوچھا بتاؤ تمہاری کتنی رقم ہے؟ کہا 4000 درہم ہے. تو امام نے اپنے غلام کو آواز دی, غلام آیا, فرمایا جاؤ گھر سے 4000 درہم لے کے آؤ. 4000 درہم اسے دیے, اور جب 4000 درہم دے دیے اور اس نے وہ رکھ رہا تھا کہ اسی اسنا میں وہی کی سامان کے اندر وہ تھیلی الجھی ہوئی تھی. جیسی اس کو اندازہ ہو کہ وہ مجھے تو غلط فہمی ہوئی ہے, تھیلی تو میرے پاس موجود تھی اور نہ حق میں نے اس شخص پر, اور یہ اتنے کریم ہے, یہ نہیں صفائی نہیں پیش کی ہے, نہ کہا کہ دوبارہ دیکھو, نہ یہ اپنے بارے میں کہا کہ میں نے نہیں اٹھائی ہے, صرف میرے کہنے کے اوپر مجھے یہ تھیلی عطا کر دی. شرمندہ ہو کر ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے گیا, کہا مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کی دل آزاری کی, توہین کی, گستاخی کی, تھیلی تو میرے پاس موجود تھی اور میں نے آپ کے متعلق ناحق غلط سوچا, الزام لگایا, آپ یہ اپنی امانت رکھ لیجئے. تو کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم آل محمد جب کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے ہیں. یہ آپ کا جود و عطا ہے, آپ کی شخصیت کے باقی ابعاد کے امام مالک ابن انس یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جملے ہیں ان کی اپنی اور بہت
باقی آئمہ نے باقی شخصیات نے آپ سے متعلق جو بیان کیا ان میں سے ایک مالک ابن انس سواد اعظم جمہور کے 4 آئمہ میں سے ایک امام کہا میں نے روئے زمین پر آپ سے بڑا زاہد آپ سے بڑا عابد آپ سے بڑا متقی آپ سے بڑا سخی کوئی اور فرد نہیں دیکھا ہے. جب بھی میں ان کے گھر میں جاتا تھا دیکھتا تھا جب بھی ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا حالت روزہ میں ہوتے تھے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے یا دعا میں مصروف ہوتے تھے مناجات میں مصروف ہوتے تھے اور اتنے خلیق تھے اس درجہ خلیق تھے خلق ختمی مرتبت کے مظہر تام کہ جب میں جاتا تھا اور تو اپنی پشت میں جو تکیہ ہوتا تھا وہ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیتے تھے خود تکیے کے بغیر بیٹھتے تھے اور مجھے وہ تکیہ دیتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں اور میں جب کہتا تھا کہ نہ سوء ادب ہے فرماتے تھے نہ میں میزبان ہوں آپ مہمان ہیں آپ کا حق ہے آپ اسی طرح سے بیٹھیں اور میں چل کے اپنے سوالات پوچھا کرتا تھا. سوالات سے خود میرے ذہن میں ایک بات جو رہ جائے گی وہ خواہش کی گئی تھی میں بس اگرچہ وقت ختم ہو چکا لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں. جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ پاکستان میں ہندوستان میں جن کی اقتدا کی جاتی ہے زیادہ اہل سنت پاکستان میں چند ایک اہل حدیث ہیں باقی مالکی شاید ہی بہت کم میں. اس طرح سے امام شافعی کے پیروکار بھی کم ہے. اکثریت پاکستان میں ہندوستان میں حنفی برادران کے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پیروکار ہیں. یہ نعمان بن ثابت میں نے کل عرض کیا تھا 2 سال برابر امام جعفر صادق علیہ السلام کی انہوں نے شاگردی اختیار کی اور کل جو میں نے مناظرہ بیان کیا تھا اس کے بہت سارے سوالات چھوڑ دیے تھے. جس طرح سے یہ سوال بھی کل میں بیان نہیں کر سکا تھا اور بہت سارے سوال نہیں بیان کر سکا تھا. یہ جو پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں نماز روزے میں سستی کرتے ہیں لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں یہ اعمال میں بڑے چست ہیں جب دیکھو نمازیں پڑھ رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا مناجات میں مصروف ہوتے ہیں. تو امام نے جو حکیمانہ اس کا جواب دیا تھا کہا کہ ابلیس نے ہمارے مخالفین کو جب گمراہ کر دیا عقیدے میں گمراہ کر دیا تو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا. اور ہمارے چاہنے والوں کو جب عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی ناکام ہوا اس لیے اس نے سارا زور عمل میں لگایا تو عمل میں ان سے سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے مخالفون کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ لگے رہو تمہیں کون سا یہ فائدہ پہنچا دے گا. یہ سوالات اہل سنت کے بڑے بڑے علماء محدثین نے ان سوالات کو بیان کیا ان واقعات کو بیان کیا. اور بس 2 جملے اسی جملے پہ گفتگو ختم کر دوں. ایک عزیز میری خواہش کر رہے تھے اور باقی حضرت کی شخصیت کے جو ابعاد ہیں جہات ہیں آپ کے شاگردان کا تعارف باقی جہتیں پہلو کبھی موقع ملا عرض کروں گا. میں شرمندہ ہوں میں جلدی اس لیے پڑھتا رہا کہ کچھ مطالب بیان کر دیے جائیں اور آخر خواہش کی بھی احترام کر لیا جائے. جناب حمزہ سے متعلق گفتگو کرنے کے سبب سے میں حضرت کی شخصیت کے جو ابعاد ذہن میں تھے ان کو بیان نہ کر سکا. آخری پہلو یہاں تک کہ جناب ابو حنیفہ ان کو پہلے تو ہر چند مہینوں کے بعد امام صادق کے پاس گفتگو کے لیے جاتے تھے سوال پوچھتے تھے لیکن اب جب کہ خود مقابلے میں آئے تھے امام کے سامنے آئے تھے تو اب جرأت نہیں ہوتی کہ کس طرح سے اب امام کا سامنا کریں. 2 سال گزر گئے 2.5 سال گزر گئے تو یہ امام کے پاس نہ جا سکے. یہاں تک کہ 2-2.5 سال کے بعد جب یہ حج کے لیے گئے حج سے پلٹنے کے بعد مکہ سے پلٹنے کے بعد یہ مدینہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بیت الشرف میں گئے دق الباب کیا دستک دی آپ کے غلام نے دروازہ کھولا جیسے ہی دیکھا کہ ابو حنیفہ کھڑے تو کہا کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افراد کے نام لکھ کر دیے ہوئے ہیں کہ ان افراد سے میں ملاقات نہیں کروں گا تو آپ کا نام بھی ان افراد میں موجود ہے اس لیے آپ واپس تشریف لے جائیے امام آپ سے ملاقات نہیں کریں گے. لیکن بجائے واپس آنے کی وہیں رکے رہے کھڑے رہے جناب امام ابو حنیفہ. یہاں تک کہ اہل کوفہ کا ایک وفد آیا اور جب ان کو اس نے باریابی ملا اجازت ملی تو یہ بھی بغیر اجازت لی انہی کے ساتھ ان کے اندر شامل ہوئے اندر چلے گئے اندر چل کے بیٹھ گئے. اور جیسے ہی امام صادق تشریف لائے تو اب اس وفد میں سے افراد اس سے پہلے کہ امام سے کوئی بات کرتے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا سب سے پہلے خود امام ابو حنیفہ بول پڑے. کہا اچھا موقع ہے کہ اہل کوفہ کا وفد آپ کے پاس آیا آپ کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے چونکہ میرا تعلق بھی کوفہ سے ہے تو میں جانتا ہوں کہ کوفہ میں یہ افراد بھی اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے پیروکار آپ کے شیعہ آپ کے محب چاہنے والے بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کرتے ہیں انہیں برا کہتے ہیں انہیں غاصب کہتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں ان سے متعلق گستاخی کرتے ہیں. تو چونکہ اہل کوفہ کے ذمہ دار سرداروں کا وفد آپ کے پاس آیا ہے آپ ایک تحریر لکھ دیں ان افراد کو دیں تاکہ اہل کوفہ میں آپ کے محبوں کو شیعوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ وہ بعض اصحاب رسول کو جو غاصب کہتے ہیں لعنتی کہتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ان کے اوپر لعن طعن کرنا چھوڑ دیں ان کو غاصب کہنا چھوڑ دیں. تو جیسے یہ خواہش کی امام نے فرمایا کون ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے کہ کون آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ لکھ کر ایک تحریر بھیجیں تو آپ کے چاہنے والے آپ کے پیروکار آپ کے شیعہ آپ کی بات کو اہمیت نہ دیں. امام نے فرمایا ابو حنیفہ ان کو چھوڑیے اپنی بات کیجیے آپ برابر 2 سال میرے شاگرد رہے مجھ سے پڑھتے رہے مجھ سے سیکھتے رہے اس کے باوجود کہ 2 سال آپ میرے شاگرد رہ چکے ہیں اور آپ کے اوپر میرا ادب میری تعظیم لازم تھی اس کے باوجود آپ نے میری ادب اور تہذیب کا خیال نہ رکھا. میں نے آپ کے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی آپ بغیر اجازت اندر آ گئے میں نے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی آپ بغیر اجازت بولنا شروع ہو گئے. تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے
میری بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات کو اہمیت دے اور اس کو خط لکھوں؟ آپ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے، میں نے سنا ہے آج کل آپ نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ ظاہر ہے جب مجھ میں یہ صلاحیت موجود ہے تو مجھے لوگوں کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچانا چاہیے، اس لیے میں نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ امام نے فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں امامت کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی فرد حالت احرام میں حج کے دوران احرام باندھے ہوئے ہرن کے اوپر والے 2 دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سنا تو سوچنے لگے اور کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے صرف اس مسئلے کے بارے میں نہیں معلوم ہے، آپ کوئی اور بات کر لیجئے۔ امام نے فرمایا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، تو جب آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کریں، امامت کا ادعا کریں؟ یہاں تک امام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ قیاس دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، در حالی کہ دین میں سب سے پہلے جس شخص نے قیاس سے کام لیا ہے وہ ابلیس تھا۔ کہا اے امام جعفر صادق، جب مجھے قرآن سے کسی مسئلے کا جواب نہیں ملے گا، حدیث سے کسی مسئلے کا جواب نہیں ملے گا، تو آپ بتائیں کہ قیاس کے علاوہ میرے پاس کون سا راستہ بچ جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اچھا، اگر آپ کا منہج قیاس ہے، مسلک قیاس ہے، آپ کا مذہب قیاس ہے اور آپ قیاس کو درست سمجھتے ہیں اور قیاس کے ذریعے سے احکام دین کا استنباط صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ بتائیں، میرے چند سوالوں کا جواب دیں۔ اب امام نے 40 سوال پوچھے، اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے ہر سوال کا جواب دیا۔ اب امام نے بھی بدلے میں 40 سوال پوچھے۔ پہلا سوال جو پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہا قتل بڑا جرم ہے۔ کہا امام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، قتل بدکاری سے بڑا جرم ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ قتل جو بڑا جرم ہے، بدکاری چھوٹا جرم ہے، لیکن قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن بدکاری کے ثبوت کے لیے اللہ نے 4 گواہ شرط قرار دیے ہیں، تو جو بڑا جرم ہے اس کے لیے 2 گواہ، جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ۔ اگر تمہارا منہج قیاس ہے تو بتاؤ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ عورت کمزور ہے، مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے۔ کہ عورت کمزور ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، تو جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ضعف ناتوانی اور اس کمزوری کا جبران ہو جائے۔ کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ کہ لیکن برعکس ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے، عورت کا حصہ کم ہے، اس فرق کی وجہ بتاؤ۔ اگر تمہارا منہج قیاس ہے تو اپنے قیاس کی روشنی میں بتاؤ کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے۔ کہ بالکل ایسا ہی ہے، نماز افضل ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جب ایک خاتون مہینے کے کچھ دن کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جب دوبارہ پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اب اس کے اوپر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے، تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے۔ اگر تمہارا منہج قیاس ہے تو بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ وقت ختم ہوا، اسی لیے میں باقی سوالوں سے اعراض کرتے ہوئے 40 سوال پوچھے امام نے اور وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے، اور سب سے آخر میں جو امام نے سوال پوچھا، فرمایا اے ابو حنیفہ یہ بتاؤ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، مجھے بتاؤ وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن جن سے متعلق پوچھا جائے گا، جن سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ عرض کیا فرزند رسول یہی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے زعم میں، تمہارے خیال میں یہی نعمتیں مراد ہیں تو بتاؤ۔ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے اور تمہیں دعوت دے، بہترین کھانے پیش کرے، اچھے مشروبات پیش کرے، تو اس کے بعد تمہیں تحائف دے کر عزت سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں کے درمیان تم مل جاؤ تو تمہیں روک کر سب کے بیچ میں پوچھنا شروع کر دے، بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، پہننے کے لیے کیا دیا تھا، تو بتاؤ تم ایسے شخص سے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ کہ میں یہی رائے قائم کروں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد اور دینے کے بعد جتلا رہا ہے۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، یہ نعمتیں دے گا اور قیامت کے دن ان سے متعلق سوال کرے گا، ان سے متعلق تم سے پوچھے گا؟ تو کہا عرض کیا پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت کے قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ اگر ولایت رکھتے تو اس کا ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ولایت نہیں رکھتا تو اس کا بڑے سے بڑا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بس میرے عزیزوں میں شرمندہ ہوں، تاخیر ہوئی، وقت زیادہ ہو گیا، اور بس میں چند جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ امام آپ کی مرکزیت، آپ کی محبوبیت مسلسل بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ منصور دوانکی کو اپنی بے وقعتی کا، اپنی بے بذاتی کا، اپنی کم مائگی کا، مسلسل احساس محرومی، احساس کمتری میں اس طرح سے مسلسل پریشان رہتا تھا کہ ہر آنے والے دن میں یہ منصوبے بناتا، مشیروں سے پوچھتا کیا کرے، ہر منصوبہ بنایا
فرمایا یہاں تک کہ وقت نہیں ہے کہ میں کو اشارے کرتا اس نے کیا کیا چالیں چلی، یہاں تک اس نے قبیلہ بنو ثقیف کے 100 افراد کو اس نے بلایا، اور 100 افراد کو بلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیں اور ان سے کہا ایک دشمن خدا میرے دربار میں آ رہا ہے اور تم اس پر حملہ آور ہو جانا، اور چونکہ تم 100 افراد ہو اور تم بتانا کہ یہ ہمیں اس سے نقصان پہنچاتا اس لیے قتل کیا، تم میں سے کسی کو سزا بھی نہیں دی جائے گی، تمہارے گھر نہیں ہے، تم بادیہ نشین ہو، تم میں سے میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دوں گا اور بیت المال سے ہر ایک کا ماہانہ وظیفہ معین کر دوں گا۔ سب خوش ہیں کہ چلیں ایک دشمن خدا کو قتل کرنے کے بعد ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سب حالت انتظار میں اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایسے میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و سلام جیسے ہی منصور دوانکی کے دربار میں داخل ہوئے، ان 100 افراد نے جیسے امام کو دیکھا، دیکھ کر آگے بڑھے، ہر ایک آپ کے قدموں میں گرا، تلواریں پھینک دیں اور اس طرح سے دست ادب جوڑ کر آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے تھے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ امام بڑھتے ہوئے آئے، منصور دوانکی کے پاس بیٹھے، کہا بتاؤ مجھے کیوں بلایا؟ کہا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے دعا لینا چاہ رہا تھا، آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا تھا۔ فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہے، تمہاری نیت کچھ اور تھی اور مجھے تم اپنے دربار میں نہ بلایا کرو کہ تمہارے ہاں آ کر مجھے روحانی اذیت ہوتی ہے، قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور آئندہ اگر کبھی تم نے مجھے بلایا تب بھی میں تمہارے دربار میں نہیں ہوں گا۔ اسی اسنا میں مسلسل ایک مکھی آ کر منصور دوانکی کے ناک کے اوپر بیٹھتی تھی، کبھی اس کے ماتھے کے اوپر بیٹھتی تھی، کبھی اس کے لب و رخسار پر بیٹھتی تھی، بار بار یہ مکھی کو ہٹاتا، پھر بھی دوبارہ وہ آ جاتی، پھر مکھی کو ہٹاتا، پھر دوبارہ آ جاتی، یہاں تک اتنا تنگ پڑا اور خفت محسوس کرتے ہوئے کہا اے جعفر صادق تمہارے خدا نے اس بیکار مخلوق کو کیوں خلق کیا؟ امام نے فرمایا لیذل بھی للجبارین، تاکہ اللہ ظالم ستمکاروں کو ذلیل و رسوا کر سکے ان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اٹھے اور جب اٹھ کے جا رہے تھے، جیسے ہی امام تشریف لے کر گئے تو 100 افراد پر چلانا شروع کیا منصور دوانکی نے کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا اور تم کیا کرنے لگ گئے؟ تو ایک مرتبہ ان افراد نے کہا کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا ہے اور آج تک کبھی بادشاہ ہونے کے باوجود، وقت کا حکمران ہونے کے باوجود کبھی تم نے ہمارا ایک مرتبہ خیال نہیں کیا، احساس نہیں کیا کہ ہم بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے بچے کس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور تم نے ہم سے یہ جھوٹ بولا کہ دشمن خدا آ رہا ہے، در حالی کہ یہ ہمارا وہ محسن تھا کہ آج تک مسلسل ہر رات ہمارے لیے ہمارے بچوں کے کھانے کا اہتمام کرتا تھا، ہمارے لیے خود کبھی اور کبھی اپنے افراد کے ذریعے سے اناج اور غلہ ہمارے بچوں کے لیے بھیجا کرتا تھا، تو کس طرح سے ممکن تھا کہ ہم اپنے محسن کے اوپر تلوار اٹھائیں؟ یہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و سلام کئی حربیں آزمائے، مسلسل جب اس کی ہر سازش ناکام ہوتی چلی گئی تو بالآخر اس نے پھر یہ راستہ اپنایا امام کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ 3 مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگائی اس نے۔ بس میرے عزیزو میں شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو گیا، شاید بہت زیادہ مصائب بیان نہ کر سکوں، مختصر مصائب بیان کروں گا۔ 3 مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگائی اور جب تیسری مرتبہ نصف شب امام کے بیت الشرف کو اس نے آگ لگائی، پورا کا پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، اور پھر صرف گھر نہیں جلایا بلکہ 200 سپاہیوں کو بھیجا تھا، اور مدینے کے گورنر 200 سپاہیوں کے ہمراہ اس گلی سے جب امام صادق کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا تو امام کو امامہ نہیں پہننے دیا گیا، یہاں تک کہ امامہ نیچے گر چکا تھا، امام کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور یہ سب افراد گھوڑوں پر سوار تھے اور امام کو گھوڑوں کے ساتھ دوڑا کر عزت کا آسمان، شرافت کا آسمان، فرزند فاطمہ زہرا امام صادق، یہ عظمت، یہ شخصیت، یہ وہ مصیبت ہے جس پر قیامت تک گریہ کیا جائے۔ اتنی با عظمت شخصیت اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ اس توہین آمیز انداز میں گھر سے دربار تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ کس انداز سے آپ کو دربار میں لے کے جایا گیا، کس توہین آمیز لہجے انداز میں کہ نہ آپ کے سر کے اوپر امامہ ہے، نہ آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں، اس طرح سے دوڑا کر اس بزرگی میں 65 برس کی عمر میں آپ کو گھر سے دربار لے کے جایا گیا، اور اس کے بعد جسارت کی گئی، گستاخی کی گئی ہے، اور پھر دوسرے دن میں نے جو روایات میں دیکھا ہے امام صبح میں مسجد نبوی میں اپنے جد رسول اللہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر گریہ فرما رہے تھے۔ ایسے میں آپ کے صحابی جناب ابو بصیر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا فرزند رسول ہمیں آپ کے دکھ کا اندازہ ہے، آپ کی توہین کی گئی، آپ کے بیت الشرف کو نظر آتش کر دیا گیا، لیکن فرزند رسول ہم کچھ دن میں باقی آپ کے اصحاب اور شاگرد مل کر آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کر دیں گے۔ امام نے فرمایا ابو بصیر میں اپنے گھر کے جلنے پر نہیں گریہ کر رہا۔ تعجب سے پوچھا پھر کس بات پر گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کے گھر کے جلائے جانے پر گریہ کر رہا ہوں۔ بس میرے عزیزو آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ آج کا دن تاریخ انسانی کا وہ مشکل ترین دن ہے، وہ دن جب فرزند فاطمہ زہرا امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو زہر دیا گیا، اور وہ سینہ جو معارف اہل بیت کا گنجینہ تھا، اس زہر کے نتیجے میں اس سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے، اور امام اپنے قریبیوں کو بلا کر وصیت فرما رہے تھے، اور اس حالت میں بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے 20 سال کے
فرزند امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیید و ثنا کا سر اقدس آپ کے بیٹے امام جعفر صادق کا سر آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی گود میں تھا، اور آپ زار زار رو رہے تھے، گریاں کر رہے تھے امام موسیٰ کاظم، اور اپنے بابا کی پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے، اور اس اثناء میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ امام جعفر صادق ہیں، جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کا سر آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی گود میں تھا، لیکن آپ کے جد حسین ابن علی جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا، ایک 4 برس کی بچی بہت قریب کھڑی تھی، اور اس بچی کی یہ خواہش تھی، اس بچی کی خواہش تھی کہ بابا کا سر بیٹی کی گود میں رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ وہ قیامت کا مرحلہ تھا جب شمر ابن ذوالجوشن آقا کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ سے آپ کے رخسار اطہر پر تماچے مار رہا تھا، یہاں تک کہ یہ بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی، اور پھر اس شقی نے ایسا ظلم کیا جس کے نتیجے میں اس بچی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، ایسا تماچا مارا، جناب سکینہ بہت فاصلے پر جا کر گری، پھر جناب سکینہ اٹھی، اس اثناء میں امام حسین نے اپنا سر اقدس سجدے میں رکھا تھا، وہ امام موسیٰ کاظم ہے کہ اپنے بابا کی شہادت کے موقع پر اپنے بابا کا سر اپنے گود میں لیے ہوئے تھے، اور یہ جناب سکینہ 4 برس کی بچی بہت قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، بابا کے سر پر ضربیں لگائی جا رہی تھی، اور 13 ضربیں لگائے جانے کے بعد جیسی بابا کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خیال کیا شاید اب میرے بابا کا سر مجھے دے دیا جائے گا، لیکن اب بھی امام حسین کا سر جناب سکینہ کو نہیں دیا گیا، بلکہ ایک شخص دوسرے کی طرف پھینک رہا تھا، دوسرا شخص تیسرے کی طرف۔ اگر آپ برداشت کر سکیں امام حسین کا سر اقدس یہ 11 جرنیل اپنے ہاتھوں سے نہیں پھینک رہے تھے، بلکہ اپنے پاؤں سے گستاخیاں کر رہے تھے۔